جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سب سے پہلے کھلی تو انہوں نے اپنی امی سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی میں ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی نمرود۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی اس کا کوئی رب نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ تو دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سب سے پہلے کھلی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرا رب کون ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقتیں استعمال کی گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، ڈھیر لگایا گیا اور اس میں ایسا آگ دہکا کہ آسمان کے اوپر اڑنے والا پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے گزرے تو وہ جل کر راکھ بن جائے۔ اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس کے قریب بھی کوئی جائے تو وہ جل کر راکھ بن جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آ گیا۔ اب آگ کے قریب جائے گا کون؟ کوئی بھی جائے گا تو وہ جل کر راکھ بن جائے گا۔ تو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو خود چل کے چلے جا۔ اب کون بیوقوف ہوگا جو خود آگ میں جائے گا جلنے کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں جاؤں، تجھے جلانا ہے تو پھینک مجھے۔ اب پھینکے تو کیسے؟ کوئی اگر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر بھی جائے تو وہ اس کے ساتھ جل کر راکھ بن جائے گا۔ تو یہاں پر شیطان نے نمرود کے کام آیا۔ شیطانوں نے نمرود کو ایک ایسا ہتھیار بنا کے دیا جو غلیل کی طرح تھا۔ تو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، کپڑے اتاری، جسم کو باندھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے تو دائنی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بائیں طرف پانی کا فرشتہ حاضر ہو گیا، لیکن اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ادھر پانی کا فرشتہ حاضر ہے اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر پانی کا فرشتہ انتظار میں ہے کہ آپ کچھ کہیں تو میں کچھ کروں، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ جب پانی کے فرشتے نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ جل کر راکھ بن جائیں گے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل جائیں گے، آگ جلاتی ہے، تو وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، سنو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے ضرورت ہے پر تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں صرف اللہ کا محتاج ہوں، تیرا کوئی محتاج نہیں۔ میرے بھائیو، جب جبرائیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ادھر پانی کا فرشتہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، آگ کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو چارپائی پر یا بیڈ پر لٹاتی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں پر بٹھایا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، جب ان کی نظر آگ پر پڑی، جب ان کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی تو وہ بھی بے ساختہ بول اٹھے کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم، ہائے ہائے اے ابراہیم، کیا کہنے تیرے رب کے، کیا ہی زبردست تیرا رب ہے۔